یہ ڈفرینٹ سی دعا کی ایک اپیل آج میں تو سب کو کہتا ہوں دعا کریں، اپنے کسی مقصد کے لیے کر لیں، لیکن یہ کاکی جی جو اس ویڈیو میں بعد میں ہیں، یہ ایک ماں ہے اور اللہ نے ایک ہی وقت پہ اس پوری فیملی پہ ایک ایسی آزمائش ان پہ آئی جس میں جان، مال، اولاد تینوں ہی ایک ہی وقت میں آزمائے گئے۔ ایک قدرتی آفت کہہ لیں۔ یہ پچھلے سال آئی تھنک کشمیر کی سائٹ پہ شاید یہ گئے تھے، جیسے چھٹیوں میں بچوں کو ماں باپ بھی لے کے جاتے ہیں، ان کے بچے بھی ساتھ تھے، دونوں میاں بیوی تھے، ایک شاید بھتیجا بھانجا تھا۔ تو اچانک وہ سفر کے دوران وہیں پہ علاقے میں لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے، اوپر سے بڑا پتھر آیا۔ ایک چیز جو میں بیچ میں کہوں گا آپ لوگوں کو، جتنے میدانی علاقوں سے جو پہاڑی علاقوں میں ٹریولنگ پہ جاتے ہو، جو تو وہاں کے ڈرائیور ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ لینڈ سلائیڈ کے لیے خبردار رہتے ہیں، مختلف نشانیاں انہیں پتہ ہوتی ہیں، آواز تک کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، یا وہ پہاڑوں کی ایک نظر ان کی سڑک پہ ہوتی ہے، ایک ان کی پہاڑ پہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو میدانی علاقوں سے کبھی کبھار گاہے بگاہے جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نظارے دیکھنے ہوتے ہیں، اور یا پورا دھیان وہ خطرناک سڑک کی وجہ سے بس سڑک کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور یا کھائیوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نظر پہاڑ کی طرف ہوتی ہے، یا کم از کم اگر اچانک آپ دیکھیں کہ ایک دم کوئی چھوٹا پتھر یا ذرا سا چھوٹی چھوٹی کنکر ہی ایک دم سڑک پہ آپ کو سامنے گرتے نظر آئیں تو گاڑی کو سلو کر کے روک لیں، کیونکہ وہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہی ہوں، وہ کئی بار ان کے پیچھے بڑے پتھر اور چٹانیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ لینڈ سلائیڈ شروع ہو جاتی ہے۔ پرٹیکولرلی جو بارشوں کا موسم ہے، اسپیشلی یہ جو لاسٹ ویک آف جولائی سے جب شروع ہو جاتی ہیں یا مڈ آف جولائی سے آن ورڈ، تو یہ وہ والے علاقے جن میں جہاں پہاڑوں پہ سبزہ کم ہوتا ہے، کئی پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو بھربری یا کچی مٹی کے ہوتے ہیں، یا ان پہ درخت بہت زیادہ کاٹ دیے جاتے ہیں، یا سبزہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، یا وہ ہوتے ہی چٹانیں ہیں لیکن ان میں مٹی میں زیادہ وہ بہت زیادہ مکسڈ ہوتی ہے۔ بارش بہت ہلکی ہو رہی ہوتی ہے لیکن مسلسل کچھ عرصے سے ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ مٹی بہت زیادہ نرم ہو کے سلپری ڈھلان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چٹان یا کوئی نہ کوئی بڑا پتھر اپنی جگہ چھوڑتا ہے اور پھر اپنے ساتھ سب کو لیتا آتا ہے نیچے تک۔ یہی حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ ان کی گاڑی کے اوپر ایک دم سے بڑی چٹان آ کے گری، اور وہ تو ویڈیو میں اپنی جو کہانی اس میں بعد میں بیان کر رہی ہیں، والیوم شاید اس میں کم ہو، میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ دور بیٹھی ہوئی تھی اور مائک ان کے پاس نہیں تھا، ہیڈ فون سے آپ سن لیجیے گا، لیکن اصل میں وہ آپ لوگوں سے دعا ہی کی درخواست، وہ تو دعا کر ہی رہی ہے، ماں ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اور وہ کہانی سنتے ہوئے میرے لیے ابھی بھی میرے تو رونگٹے کھڑے ہوں گے جب میں نے سنا ہے کہ وہ انسان کئی بار اتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ وہ پتھر آ کے جب گاڑی پہ گرا ہے تو ان کے جوان بچے کوئی 10 سال 12 سال کے 2 بیٹے وہیں پہ اور شدید زخمی ہوئے اور وہ دم توڑ گئے، انہیں پتہ نہیں، انہیں بعد میں بتایا نہیں گیا، یا یہ خود ہاسپٹل میں دونوں میاں بیوی زخمی تھے، ایک بچہ ایک بیٹی تھی اور ایک وہ جو بچہ تھا رشتہ دار بھانجا ان کا یا بھتیجا، وہ شاید بچہ، انہیں تھوڑی بہت چوٹیں یا خراشیں آئیں، لیکن 2 جوان بیٹے تو ان کے وہیں پہ چلے گئے جن کا ان کو بعد میں بتایا گیا۔ یہ خود بھی ان کی کافی چوٹیں تھیں دونوں میاں بیوی کی، اور جو یہ وہ سچویشن بتاتی ہیں کہ یہ کسی طرح وہ دروازہ جو بھی ٹوٹا، یہ باہر گریں، جیسے بھی یہ گاڑی سے باہر آ گئیں زخمی حالت میں، جس طرح اب یہ انہیں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، نکال نہیں سکتی تھی، اور دور لوگ کھڑے تھے لیکن لینڈ سلائیڈ سل ہو رہی تھی اور کوئی اتنی جرت نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان کے قریب آئے، ان کی مدد کرے، انسان دیکھ بھی رہے تھے وہ، لیکن کوئی بچانے کیا آتا۔ اور وہی وہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے لیے وہ بڑا ہی عجیب ایک ٹائم تھا کہ میں دور سے آوازیں دور سے لوگوں کو دے رہی تھی کہ آؤ اور میری مدد کرو، ان بچوں کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں، جو بچ جائے، جس کو کوئی پانی پلایا جا سکے یا کوئی مرہم پٹی کی جا سکے۔ لیکن اس وقت تو کسی نے کیا آنا تھا جب وہ لینڈ سلائیڈ رکی، کئی بار پانی آ رہا ہوتا ہے۔ ایک بات دوسری یاد رکھیں،
ناران کاغان جاتے ہوئے بھی اور بھی کئی جگہوں پہ راستے میں سڑک کے اوپر سے پانی گزر رہا ہوتا ہے، پیچھے چشمہ ہوتا ہے یا پیچھے سے نالا آ رہا ہوتا ہے پہاڑی، اس میں بھی دھیان رکھیں کہ وہ کئی بار پیچھے سے جو ہی اس کا پانی مٹیالہ ہو جائے، بالکل مٹی والا پانی اگر آپ کو لگے کہ اس میں مٹی آ رہی ہے، یوزلی ادروائز وہاں کا پانی بہت صاف ہوتا ہے، تو اگر اس کا پانی آپ کو لگے کہ یہ مٹیالہ ہو گیا ہے یا مٹی والا ہو گیا ہے، اس میں ریڈ مٹی یا کچھ مٹی والا پانی آ رہا ہے، تو وہ بہت دلیری نہ دکھائیں، گاڑی سلو کریں اور پہلے دیکھیں کہ پیچھے اوپر نظر ماریں کہ پیچھے بہت زیادہ پانی تو نہیں اس طرح کا آ رہا۔ جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے ایک دم سے تھنڈر سٹارم ہوتا ہے، یا اس کو کلاؤڈ بلاسٹ بھی کہتے ہیں، خیر وہ ایک اور سچویشن ہے، لیکن پہاڑوں پہ جب ایک دم سے اچانک تیز بارش ہوتی ہے تو یہ ندی نالوں کا چونکہ ڈھلوان ہے بہت زیادہ سلوپ ہوتی ہے، تو کئی بار ایک دم بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ریلا کا ریلا اس نالے میں آتا ہے اور ساتھ بڑے بڑے پتھر آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ سڑک پہ ہمیں صرف ایک لیئر سی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن چوں ہی اس کا رنگ چینج ہو تو پہاڑی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے بارش ہو رہی ہے، اوپر بارش ہو رہی ہے، اور کسی وقت بھی بڑا ریلا آ سکتا ہے جو پوری گاڑی کیا بس کو بھی لے جا سکتا ہے۔ وہاں پر یہ دلیری دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ نہیں جی ہم گزر جائیں گے یا کچھ کریں، تو دھیان سے وہاں سے کراس کریں۔ یہ تو ویسے ایک جنرل نالج کی بات ہے، میرا بھی اتنا نالج نہیں ہے، بہت کم میں ان جگہوں پہ گیا ہوں جو جنرل انفارمیشن ہے میرے بارے میں، لیکن آپ ایسی جگہوں پہ جائیں تو پہلے انفارمیشن بھی لیں اور پھر اس کا دھیان رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ ایسی مصیبت اللہ کسی پہ نہ ڈالے۔ ان کی وہیں پہ گاڑی تو ایک مال تھا، جانیں ان کی اپنی، دونوں میاں بیوی بھی، اور کافی عرصہ یہ ہاسپٹلز میں رہے، اور اولاد کی آزمائش ان تینوں میں سے سب سے مشکل آزمائش ہوتی ہے، اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ اور اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں، دونوں پابند صوم و صلات ہیں اور پریکٹسنگ مسلمز ہیں، مڈل کلاس فیملی، سادہ لوگ، لیکن بہرحال ایک آزمائش آ گئی، اللہ اپنے پیاروں کو پھر آزماتا بھی ہے۔ تو دعا جو اب کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی جو اس وقت اس کے بھی سر میں بھی چوٹ لگ گئی اور ہڈی بھی اس کی گردن کی ٹوٹ گئی، اس کے چاروں ہاتھ پیر بھی مفلوج ہو گئے، کوما میں چلے گئی، لیکن آج اس بات کو سال سے زیادہ ہو گیا ہے، نہ وہ ہوش میں پوری آتی ہے۔ اس کے ڈاکٹر نے سانس والی نالی پہ اس کو لگایا ہوا تھا، گلے میں سوراخ کر کے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے دعا کی، دونوں میاں بیوی نے سورہ رحمان بھی سنی۔ جس ایموشنل ٹراما میں یہ خود تھے اس میں سے کافی حد تک یہ نکل آئے ہیں، کم از کم اس ساری سچویشن کو فیس آؤٹ کرنے کے لیے۔ بچی کو ماشاءاللہ چھٹی ہو گئی، گھر چلے گئی ہے، وہ نالی اس کی لگی ہوئی ہے، لیکن اب یہ بتا رہی ہیں خوش ہو گئے کہ وہ ان کی آواز کا رسپانس دیتی ہے، ان کی آواز پہ اپنے نام پہ ان کا ہاتھ پکڑ رہی ہے یا کچھ۔ اس بچی کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، اللہ آلریڈی صابر لوگ ہیں، آزمائش تو اپنے وقت پہ جاتی ہے، تو آپ میں سے سب لوگ اپنے لیے تو ساری دعا کرتے ہو، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، تو آپ میں سے جو وقت نکال سکے وہ چاہے روز کی ایک بار سورہ رحمان سنیں، رب کی رحمانیت کو پکارے، ایک ہفتہ کے لیے 3 بار سنیں تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ میں سے جو بھی درد دل رکھنے والے ہیں وہ ہو سکے تو سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے کانوں سے سنیں، اس ریڈیشن کو، اس وائبریشن کو فیل کرنا ہے، اس نور کو، خود کو اللہ کے روبرو پیش ہو کے بس اس کو سننا ہے۔ اور جب سن لیں تو بعد میں یہ دعا پانی لے کے آدھا گلاس اور آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں ڈوب کے شدید پیار اور خلوص سے 3 بار اللہ 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 اپنے قلب میں کہنا ہے، خیال میں ہی، جیسے اپنے اندر آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی لیں۔ ایک ہفتہ یہ علاج اپنے لیے تو سب کو ہم بتاتے ہیں، چلیں آپ اس بچی کے لیے، اس کے والدین کے لیے یہ کریں۔ میں تو ان کے لیے ان خاتون کی کہانی سن کے آج یہ آئیں، اس دن آئیں تو یہ بولیں، اور بڑی باہمت ہیں دونوں میاں بیوی، اور بڑے حوصلے سے اس سارے کو برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہی پیش ہو رہے ہیں اور اسی کی مدد چاہتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی بھی دعا اس میں شامل ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم سب دعا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ ہوتا اللہ کس کی دعا سن رہے ہیں۔ دعا یا سورہ رحمان میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دل صاف کرنا ہے، سب کو معاف کر دینا ہے اللہ کی خاطر۔
اللہ کی خاطر اللہ کی نادان بے وقوف مخلوق میں سے اگر کسی نے کبھی آپ لوگوں پہ زیادتی کی ہو، آپ کا دل دکھایا ہو، آپ کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہو، اسے اللہ کی خاطر دل سے دعا دے دیں کہ یا اللہ اس پر بھی کرم کر، فضل کر، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر اور ان پہ رحم و کرم، فضل، مغفرت کر، اور اس کے ساتھ اپنی نیکیاں اور ثواب بھی جو اللہ کو پیش کر سکتے ہیں، جتنا کلمہ کلام عبادت آپ نے کی ہوئی ہے، یہ جتنی آپ نے نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، کسی مظلوم کا ساتھ دیا ہوا ہے، کسی یتیم، مسکین، بیوہ، مسافر، قیدی کی مدد کی ہے، کبھی کسی بھوکے کو، پیاسے کو کھانا کھلایا یا پانی پلایا ہے، یا کسی ننگے کو کپڑے پہنائے ہیں، یا کسی کا ننگ ڈھانپ دیا ہے، کسی ٹوٹے دل کو جوڑا ہے، اللہ کی خاطر وہ نیکیاں اور وہ ثواب بھی اللہ کو پیش کر دیں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب دے دے، وہ اپنی امت کے جس گناہ گار کو دینا چاہیں دے دیں. تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور پھر اللہ کو اپنے گناہوں سمیت گناہ گاری سے آپ دیکھیں تو صحیح وہ کتنا بڑا رحمان ہے. آپ جتنے بڑے مرضی گناہ گار ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میں سے صرف گناہ گار دعا کریں گے، جتنے مرضی بڑے گناہ گار ہو، تو اس کے آگے پیش ہو کے اس کی رحمانیت کو پکارنا. جو سورہ رحمان نہیں سن سکیں گے، اگر ان کے پاس ہے نہیں ہے قاری باسط مصری کی آواز میں، یا ٹائم نہیں ہے، یا موبائل میں نہیں ہے، ویسے الرحمان.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہمارا ایپ بھی ہے، فری ہے سارا کچھ. نہیں تو پانی لیں، آنکھیں بند کریں، 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں. جو مسلم نہیں ہے وہ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں. اس میں دعا ایک جذبے کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے، احساس کا نام ہے. کسی کا درد دیکھ کے جو نکل جائے وہی دعا ہے. تو آپ نے اس کے بعد پانی لے کے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں ڈوب کے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں کہنا ہے، قلب میں کہنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے اور وہ پانی پی لینا ہے. آپ کو بھی جو فائدہ ہو جائے گا. کسی کے لیے بھی دعا کر دیں، اس بچی کے لیے. مجھے تو اس کی ماں کا میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. باقی ایسی آفات اچانک آ جاتی ہیں اور آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. میں نے کہا نا، وہ جان سے، مال سے، اولاد سے، بھوک سے، خوف سے، کسی سے بھی آزما لیتا ہے ہم سے. جو اس کے اپنے بندے بھی ہوتے ہیں، نیک بندے بھی ہوتے ہیں. اس میں صبر کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنا ہوتا ہے. باقی ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ صدقہ، ہر قسم کا صدقہ. آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، آپ گھروں سے نکلنے سے پہلے دعا کر کے سب کو معاف کر کے نکلیں. گاڑی کا بھی صدقہ نکال کے نکلیں. کسی کو پیار سے پیش کریں. پرندوں کو کھانا ڈال کے نکلیں، پودوں کو پانی ڈال کے نکلیں. گاڑی کے اوپر ہی کوئی ڈبل روٹی، کوئی بسکٹ، کچھ کر کے کیڑیوں کو ڈال جائیں. ایک بسکٹ 10,000 کیڑی کھا لیتی ہے. 10,000 بندے کا آپ ناشتہ کرا دیں گے. جب وہاں جائیں، ان علاقوں میں جائیں، آپ سمجھیں آپ ان سڑکوں کا ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سڑکیں ایسے ہی نہیں بنتی ہیں، یہ کئی بار ٹوٹتی ہیں، بڑی مشکل سے بنتی ہیں، اور کئی وہ مزدور ان جانوں سے جاتے ہیں آپ کی سڑک بنانے کے لیے، آپ کی سیروں کے لیے. حکومت بہت اچھی سڑکیں بنائے، وہ ایک ایک سڑک کا جو ایک ایک فٹ ہے، کبھی آپ خود بنائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل اور صبر آزما کام ہے. اور جب یہ سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں اس وقت کئی جانیں جاتی ہیں، اسپیشلی پہاڑی علاقوں میں. کئی بار لینڈ سلائیڈز ہوتی ہیں. ان ساروں کا خون اس میں شامل ہوتا ہے، اور ہم بڑی شان سے اس کے اوپر 120 کی سپیڈ پہ جا کے بس اتنا کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بنائی ہے، فلاں گورنمنٹ اچھی تھی، فلاں گورنمنٹ اچھی تھی، فلاں نے بنائی ہے، فلاں نے بنائی ہے. اس کا ٹیکس، یہ اصل حکمران تو اللہ ہی ہے، اور اس کی مخلوق کو وہ خود چلا رہا ہے. وہ تو سبھی کو رزق دے رہا ہے، اس کا وعدہ ہے. لیکن اگر آپ اس میں دینے والا ہاتھ بن جائیں گے، بانٹنے والا ہاتھ بن جائیں گے، پیار سے اللہ کی راہ میں، دیکھنے میں تو نظر آئے گا کہ یہ بسکٹ کیڑیوں کو ڈال رہے ہیں یا کبوں کو ڈال رہے ہیں، یا پانی ہے وہیں پودوں پہ ضائع کر رہے ہیں. ضائع اس کائنات میں کوئی چیز نہیں جاتی. بہت سی مخلوقات انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سڑک پہ نکلنے سے پہلے اس کا ٹیکس دیں، صدقہ دیں. جب ان شہروں میں پہنچیں تو وہاں پہ بھی یہ عمل جاری رکھیں. وہاں کے بچوں سے پیار کریں، بیکاری نہ انہیں بنائیں. ان کے لیے سویٹس لے جائیں، ٹافیاں لے جائیں، بسکٹ لے جائیں، پیار سے انہیں بانٹ دیں. لیکن
بچے کئی وہاں بہت خوددار ہوتے ہیں, وہ نہیں بھی لیتے یا ڈر بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہوا کرنے والا ہے. تو آپ وہاں پودوں, پرندوں, جانوروں کو, کتوں کو, چڑیوں کو, کیڑیوں کو تو سب کچھ ڈال سکتے ہیں. گاندھی نہ ڈال کے آیا کریں وہاں سارے شاپ پر, ریپر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو آفات ہیں, ناگہانی آفات ہیں, یہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. باقی ادھر جو ڈرائیونگ کے اصول ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑے سے بتائے ہیں. کچھ لوکل, آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, پہلے سے سارا سمجھیں کہ ادھر کیا حالات ہیں, موسم کیسا ہے, سڑکیں کیسی ہیں, سیکیورٹی سچویشن کیسی ہے, اکنامیکل سچویشن کیسی ہے. ہوتے آپ سارے پاکستانی ہیں, زیادہ تر مسلمان ہیں, میجورٹی ہے, سارے ہی آپس میں آدم کی اولاد, بہن بھائی ہیں. ان لوگوں کا بھی یہی 3-4 ماہ سیزن ہوتا ہے. بہت ٹف لائف ہے ان پہاڑوں میں. جب برفیں جم جاتی ہیں انہیں بھی نیچے آنا پڑتا ہے. ان میں بھی کئی ہماری طرح کوئی زیادہ منافع خور ہیں, کوئی جسٹ آدمی, کوئی جسٹس کرنے والے ہیں, عادل ہیں, پیار والے ہیں. وہاں جائیں تو وہاں کے لوکل کلچر کا بھی خیال کریں. صرف اپنی فوٹو کھنچوانے کے لیے آپ وہاں پہ, وہ لوگ زیادہ تر پردہ ان کی خواتین کرتی ہیں, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس بات سے بہت زیادہ. اور اسلام میں پردہ ہے بھی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے نہیں برقعے پہننے تو چلیں دوپٹہ چادر تو کریں. وائل ان روم ڈو ایز رومنز ڈو, وائل ان پختونستان آپ شٹل کاک برقع نہیں پہن سکتے تو کم از کم چلیں چادر لے لیں اپنے اوپر, ٹھیک ہے, وہ بھی خیال کریں. لیکن اس کے باوجود یہ ایک علیحدہ بات ہی بیچ میں آ گئی, میری اپنی نہیں مانتا کوئی, لیکن آپ سب لوگ اس میں یہ ضرور خیال کریں کہ آپ ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرتے رہیں. اور نظارے تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں, تو اللہ کی مخلوق سے پیار کریں. اس کے اندر جو مخلوق, یہ ساری زمین اس نے یہ انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے, ہمارے لیے ہی اس نے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. وہ سارے نظارے تو دیکھنے ہیں. تو بہرحال آپ سب سے یہ ایک قسم کی اپیل ہے, اس دعا میں شامل ہوں, اس ماں کے لیے, اس کے بچوں کے لیے, اس فیملی کے لیے, اور اس جیسے اور بہت سے بچوں کے لیے. اللہ سب کے بچوں کو خیر خیریت سے رکھے. بچے جو ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, وہ دیکھیں کہ ماں باپ کن جتنوں کے ساتھ پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں. کیا کیا ٹیسٹ نہیں آتے. اور بڑے بھی اس میں سبق سیکھیں کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اور اس سے ہر وقت رحم و کرم ہی مانگنا چاہیے. ہم سب بہت ہی عاجز اور گناہ گار ہیں اور کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. تو سب مل کے دعا کر دیں ان کے لیے. اگر اس طریقے سے کسی کو اعتراض ہے تو آپ کا جیسے طریقہ, جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں. آپ نان مسلم ہیں, آپ اللہ 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 نہیں, بھگوان بھگوان بھگوان, واہ گرو واہ گرو واہ گرو, گاڈ لارڈ, آپ نے جو کہنا ہے پیار سے کہہ دیں. اس بچی کے لیے پریئر کریں. بہت مہربانی. لیکن اپنے آپ کو تو میں خود بھی جیل پہ تھی, اور بس میں پیرالائز ہو گئی تھی. میں خود, اور میں جس اپنے اللہ سے یہ سوال پہلے ملا کرتی تھی کہ یہ کیا کیا بہت زیادہ. بس یہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو, اپنی قدرت, اس وقت اپنے بچوں کو قدرت دکھانے لے کے موسٹلی جاتے تھے, تو انہیں ہاتھوں سے بچوں کو نکالا, ہاسپٹل پہنچایا. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں رہتے, کہ میرے سامنے ان کی سانس تھے, اور بس یہ تھا کہ ٹھیک ہو جائیں, روٹیں لگ گئی ہیں, بلیڈ ہو رہی ہے. بس ہاسپٹل میں بھی پہنچ گئے. منتھ ہم سی ایم ایچ مظفر آباد میں ایڈمٹ ہے, میرے ہسبینڈ بھی, میں بھی, بیٹی بھی وینٹیلیٹر میں. بچوں کو اسی ٹائم سڈنلی لاہور پہنچا دیا کہ وہ ان کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور منتھ میں جو ان لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ بیٹے نہیں رہے. ہم وہاں سے کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ ویڈیو کال کریں, ہمیں بچوں کو دکھائیں. تو یہاں سے بھی ہمارے ریلیٹیوز کہتے تھے کہ وہ ایڈمٹ ہیں, ان کو دیکھنے نہیں دیکھ سکتے, بھی سیریس ہیں. بس یہ اسی میں رہتی تھی, تب جاؤ وہاں بیٹی وینٹیلیٹر سے اٹھ کے تو لے کے جاؤ. لیکن جب یہاں آئے تو 1 منتھ کے بعد جب یہاں آئے تو میں نے بولا کہ مجھے بچوں کو ہاسپٹل لے کے جائے, تو مجھے قبرستان لے کے جائے گیا کہ یہاں پہ بچے. تو وہ ایک وہ ٹف تھا چیز, اس سے نکلتے نکلتے مجھے بہت عرصہ رہا. اور لوگ ان کے جن سے ہمیں فیل ہوتا تھا یہ وہ اینی ٹائم ہمارے ساتھ ہوتے تھے. لیکن بس اس ٹائم یہ آیا, لوگوں سے سنا کہ وہ جنازہ تھا آپ کے بچوں کا, یہ تھا کہ بس میں یہ اپنے اللہ سے سوال کرتی تھی کہ اس ٹائم شاید بس قسمت ہے ہم لوگ کہ ہم پیرنٹس سے نہیں دیکھ پائے.
دعا نکلی کہ ہیں وہ اور کے بیٹے اپنے کے ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوا. اور جب اس کو دیکھتی تھی ہمارے ساتھ بھائی فیملی میں رہتے تو میں کہتی تھی کہ شاید ان کو بھی چوٹ لگ جاتی آگے بھی ٹھیک ہوتے. تو اس سے مجھے بچے سے بڑا ہوتا تھا جب جو میرے سامنے آتا تھا، کیونکہ اس کے لیے پلان کیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ جانا تھا. تو اس کے لیے بڑے سب پلاننگ کی تھی، کیونکہ 1 منتھ پہلے بھی گئے تھے. مجھے اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی کہ نہیں یہ میرے سامنے اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. میری بیٹی آ گئی ہے ابھی بھی، مطلب کہ وہ میرے سامنے ہے 10 ایئرس کی ہے لیکن بیڈ پہ ہے. لیکن مجھے اس چیز سے بڑا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں کیسے آ سکتی ہیں. میں نے ہمیشہ دینا سیکھا لینا. میں نے خوشیاں بانٹی ہیں، خوشیاں چھینی نہیں. تو آج میں ایسی کیسے ہو سکتی کہ میں کیسے کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا آج نہیں آئی میرے سامنے کیوں کرنا. مجھے اس چیز سے بہت ہوتا تھا. بہت عرصہ لگا اپنے آپ کو اس لیول پہ کہ کیسے وہ پراپرلی وہ لائف میں واپس آیا جائے. کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک آپ کے ریسنٹلی تو سبھی آپ کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب کوئی لانگ ہو، کوئی ٹائم لمٹ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو پھر میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر مجھے بچا لیا ہے تو پھر مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے اپنی بیٹی کے لیے مجھے اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا ہے، اسٹینڈ لینا. پھر میرے ہسبینڈ کی کالج میں ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کالج میں ہوتے ہیں، وہ بھی الحمد للہ اپنے گاؤں پہ ہیں، جاتے ہیں جاب کنٹینیو. تو وہاں ٹیچرس نے ہمیں یہاں آنے کا بتایا سر کے بارے میں کہ آپ وہاں چلیں. جب میں سر سے فرسٹ ٹائم ملی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا. دعا کے بھائی تو انہوں نے کہا کہ جو دل میں ہے نا جس کے لیے نفرت ہے پہلے وہ نکالنا، اور جیسے جیسے تم ٹھیک ہو کہ ویسے ویسے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو. میں ڈیلی اپنے اندر یہ چیز ڈھونڈتی تھی کہ میرے اندر کیا برائی. تو مجھے وہ نظر آتا تھا کہ میں اس بچے کو ایسے کہتی ہوں میری بیٹی کیسے ٹھیک ہے. میں تو اس کے بچے کے لیے اتنی نفرت رکھی تھی دل میں تو کیسے ہوگی. پھر میں نے اپنے آپ کو وہ ان چیزوں پہ مطلب کہ جیسے سر کی بات پھر بھی کچھ ایسا کرنے لگتی تھی تو سر کی بات میرا بھی اسٹریٹ فارورڈ کھڑی ہو جاتی تھی کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. اب جیسا ہے کہ دعائیں ہیں اس کے ساتھ پراپرلی. اب جب میں جاتی ہوں تو میں ڈاکٹر سے بولتی ہوں کہ مجھ سے کچھ پائے نہ مجھے بتا دیں. ایک وہ ٹائم تھا کہ میں اس کے لیے دعا نہیں کرتی، دعا نہیں نکلتی تھی مجھ سے میرے کہ یہ میرے سے دور چلی گئی. میں سوچنا بھی تھا کہ 2 تو جا چکی ہیں اب یہ بھی یہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب میں 1.5 سال سے اس کے ساتھ 24 آورس کے ساتھ ہوتی، 24 گھنٹوں میں سے 2 یا 2.5 گھنٹے میں سوتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انکانشیس اپنے فنگرس اپنے ماؤتھ میں بائٹ کر لیتے تو پیڑ ہونے لگ جاتے، اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ گر جاتی ہے تو نہیں پتا ہوتا. یہ فیلنگ بس ایک ماں کی سمجھ سکتی ہے، لیکن جو لوگوں کے لیے وہ ایک ایز اے اسٹیچو. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو سکون کے لیے میں بات سن لیتی ہوں، موبائل پہ سر سے کنیکٹ میں رہتی ہوں کہ سن لیتی ہوں اسٹینڈیبل ہو جاتی ہے. بس یہ اللہ کی طرف سے ہے بہت زیادہ یہ سمجھتی. تو پھر بس یہ سن اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ جس جگہ پہ وہ ہے جب مجھے اپنے بچوں کو نظر نہیں آتی. مجھے سب لوگ کہتے تھے کہ تم روتی وہ ہو تو اس لیے وہ تمہیں نظر نہیں آتے. سب نے آ کے پوچھنا وہ نظر آئے وہ ہاتھ میں آئے مجھے نہیں آتے تھے. اور تب تک نہیں آتے تھے جب تک میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی. جس دن میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی وہ دونوں میرے رائٹ اور لیفٹ پہ آ کے کھڑے. اور میں اب فیل بھی تبھی ہی کرتی ہوں جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے میں کھڑی ہوتی ہوں وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ٹھیک ہو کرتے نماز پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں وہ آتے ہیں اور اپنی بہن کو ہینڈ ریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. میں ان کو کہتی ہوں نہیں تم لوگ اللہ کے زیادہ قریب دعا کرو، اس کو میرے پاس رہنا. لیکن اب اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جس پین میں وہ ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بیٹی ہے 10 ایئرس کی ہے، میں کتنی اس کی مدد کر سکتی ہوں. لیکن یہ کہتی ہوں اس کے لیے آسانی کرے جو اس کے لیے آسانی ہے وہ تو بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ چل گیا. ہم تو خدمت کر رہے ہیں، ڈائٹ پاس کر دیتی ہوں، تھیراپی کروا دیتی ہوں، کچھ بھی کر دیتی ہوں. لیکن یہ جسٹ دنیا کی بات ہے، ایک ڈیوٹی ہے جسٹ. اور جس جگہ پہ وہ جا چکے ہیں پہلے ڈر لگتا تھا ان چیزوں سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہے خبر کیسی ہوگی یہ چیز. لیکن اب ایکسائٹمنٹ ہے، جانا ہے وہاں. بس وہی بیسیکلی وہی بھی کچھ نہیں. ایک فلم ایک مووی چلتی ہے. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ سارے ایک کہہ سکتے ہیں ہیروز ہیں، سارے اپنی اپنی ٹاپنگ بتا رہے ہیں لیکن فیل کچھ نہیں ہوتا. بس وہ ہے. اور بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر کوئی مجھے نہ ویسٹ کرتے بھی ہیں. ڈاکٹر سے پارٹر جی تم کو میں نے بولا کہ مجھے بتا دیں، ڈائریکٹلی بتایا کہ مجھے کچھ پایا نہ کرے کہ کیا چل رہا ہے اس کے ساتھ، تو مجھے بتاتے بھی ہیں. بس میں یہ کہتی ہوں کہ بس سارے
हमारे नाम उम्मीद करने बस अल्लाह को नाम, और अगर कुछ ऐसा है भी कि उसकी लाइफ कितनी है कितनी नहीं है, मुझे अपनी हिम्मत जरूर देना कि मैं अपनी बेटी को खुद ही संभाल सकूँ, मुझे किसी की मुकाम के ना देना, मुझे सिर्फ अपना मोहताज है, किसी का ना। अगर किसी के पास वो ताज़ा पहले कंटिन्यू जाते भी थे, यहाँ आने से पहले जाते थे कि यहाँ से नम करवा ले वहाँ से करवा ले, लेकिन मेरा जहन नहीं इस चीज़ का नहीं होता था। मैंने कहा कि अल्लाह क्यों कह दे, बस घर में कह दे, मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ, जबकि तो कहता है मुझसे मांगो तो मैं तुझसे मांग, मैंने किसी के पास नहीं जाना। और कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते थे उनके साथ जाना पड़ता था, ना जाए तो वो मूड ऑफ हो जाते, चली जाती थी, लेकिन वो दिल मुतमिन नहीं होता। मैं कहती थी नहीं, आप मेरे अंदर हो, मैंने आपसे ही मांगना है और मुझे आप नहीं करना है, आपके पास है, आपकी मानती ले ली, आप जो मेरे पास है मुझे दे, अगर ये भी नहीं है मेरे पास तो उसको सेहत के साथ रखिए। बस ये है कि आज मैं तकरीबन 3-4 माह बाद इधर आई हूँ, क्योंकि उसको किसी के पास नहीं, अकेला नहीं छोड़ती, किसी पे डिपेंड ही नहीं करती मैं। एक बस ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत देखती हूँ कि एक संभालने वाली माँ बच्ची को, एक हंसाने वाला, ये मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है उसी गाड़ी में था, और एक कमाने वाला हस्बैंड जो लेके आएगा तो बेटी को लेके, और ये हमें हंसाता है और वो मेरे उलाती है हंसाते में ये हंसा देता है। अल्लाह ताला ने हर एक को चुन के बस गाड़ी में से सीट्स 5 मिनट पहले सीट्स चेंज हुई, ये उसकी हिकमत है कि उसने जिसमें जाना था उस सीट पे ये था, जिसने बचना था वो सीट चेंज हो गई। ऐसी चीज़ें सोचती हूँ तो बस अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, मैं कहती हूँ कोई मेरे गले ना लगे, ये अगर गले लगेगा तो मैं टूटूँगी, मुझे दूर दूर से मिलो मैं हंस के मिलूँगी, मुझे अंदर से मत इंसान तो है ना, इंसान के अंदर फीलिंग भी है बहुत सारी, तो वो फीलिंग तो एक माँ वाली फीलिंग, कुदरत की हर चीज़ भी होती है, तो मैं कहती बस दूर लगती है उसका, हंसूँगी भी रोऊँगी भी, लेकिन रोऊँगी सिर्फ अल्लाह के आगे, हंसूँगी सबके आगे। बाकी 24 आवर एक बच्चे को अपने ऐसे देखना, एक कंडीशन में देखना जिसको प्रॉपर्ली बिल्कुल ठीक थी, वो कोई ऐसा कोई होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो फिर इस कंडीशन देखना बड़ा ठीक है। ऐसे चलता है, बस यही समझ की कुदरत है अल्लाह की, यही निज़ाम में चल रहा है, बट अभी दुनिया नजर नहीं आती, दुनिया कुछ नहीं, इससे लगाओ इसकी हर चीज़ से लगाओ खत्म हो गया। बस ये कहते हैं कि बस एक रोल अदा कर रहे हैं, पता नहीं कब तक चलता है, ये फिल्म कब तक चल रही है, जिस दिन खत्म हुई उस दिन बस रहना। बस ये है। जब आपका वो इस पार्ट पे आप आ रही थी, जब शुक्रगुजारी की तरफ और टूट रही थी और तकलीफ थी, तो क्या कैफियत थी, और जब शुक्रगुजारी के प्रोसेस से गुजरी तो क्या हो रहा था? एक्चुअली मैं कभी मतलब कि पहले इस चीज़ को शेयर नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ कि अल्लाह ताला का मुझे ऐसी जगह पे लेके जाना और सब कुछ ऐसा करना मुझे पहले समझ नहीं आया, बहुत गिला किया उस चीज़ के लिए, माफ़ी चाहती हूँ आज भी अल्लाह ताला से माफ़ी हूँ। मैं ये समझती थी कि मैं पहले अपनी मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी और ये कहती होती थी कि ये क्या लाइफ है, वही रूटीन डेली, वही उठना, स्कूल गोइंग, बच्चों को ट्यूशन, गाड़ी साफ, मतलब कि कंटिन्यूसली किसी 5 मिनट नहीं मिलते थे मुझे रेस्ट के लिए। अब ऐसी रेस्ट है कि अब तंग आ जाती हूँ इस रेस्ट से कि 24 आवर एक ही रूम में बैठे रहना, बस वही रूटीन, इस रूटीन से हम मतलब कि ये कहते हैं कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। अल्लाह पाक ने औलाद दी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन हम कहते थे अब ये नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए, अब छीन गए तो अब कहते हैं अब ये भी नहीं सही, मतलब ना शुक्रिया हम करते रहते हैं, लेकिन एक मैं शायद उस चीज़ को मुद्दा समझ लें क्या था, उस चीज़ की हिम्मत नहीं कर सकी कि अल्लाह ने मुझे वो क्या चीज़ दी। जब वो हम लोगों की 5 मिनट्स पहले चेकिंग हुई तो हम लोग 5 मिनट्स के गैप पे थे, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि हम लोग गलत रास्ते पे आई थिंक आ गए हैं, तो आप हमें गाइड करें। उन्होंने वो रेंजर्स थे, उन्होंने बोला कि सर कुछ नहीं, आप जाएँ आगे, बिल्कुल ठीक है, आपसे ठीक रास्ते पे आए। ऐसा हुआ कि बस पहले प्रॉपर्ली मैं जा गई थी, वो 5 मिनट्स के गैप पे मैं सो गई, और जब मैं उठी हूँ तो मैं अपने फर्स्ट मिनट से बाहर थी और बाकी सब लोग मुझे नजर नहीं आते, सभी ब्लेड कर सबको वाज़ेह थी, कोई नहीं आया। लेकिन उस चीज़ को देखती हूँ कि मैंने लोगों की हेल्प मांगी, मैं इसको बाहर की गला बोला, बेटा तो मेरा ये मुझे देखा ही ब्लीड कर रहा था, इसके सर में से ब्लीड हो रहा था, मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया और मैंने मुझे एक फीमेल नजर आई पहाड़ी पे, तो मैं उसको कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो वो नहीं आ रही, वो सब लोग ऊपर देख रहे थे,
एक स्टोन्स गिरता तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं। उन लोगों को पता, बेसिक हमें तो नहीं पता इस चीज़ का। वो उसको मैंने बुला रही हूँ, नहीं आई मेरे पास। वो लम्हा मुझे याद आता है कि जब इंसान बेबस होगा तो वो बहुत ज़्यादा बेबसी होती है उसमें। तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़े दूर से, मैंने कहा आ जाओ प्लीज़ मेरी हेल्प करो कि इस टाइम मेरे साथ कोई नहीं है। वो आई और आके इसको लेके चली। मैंने बोला उसको कि तुम इसको पानी पिला दो, मैं देखती हूँ मैंने क्या करना है। मैं अपनी गाड़ी के राइट लेफ्ट सब कुछ मूव कर रही थी और कि किसी तरह मैं अपने बच्चों को बाहर निकालूँ, अपने हस्बैंड को निकालूँ। हस्बैंड उसी टाइम वो बस वो रिपीट कर रहे थे कि बाहर निकल जाओ, बच जाओ, बच जाओ, कोई तो बच जाए। वो प्रॉपर्ली ये चीज़ बोलते जा रहे। मैंने राइट लेफ्ट देखा कि लोग अपनी गाड़ी स्टॉप कर ली उन लोगों ने, लेकिन कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे वहाँ 1 वीक से बारिश हो रही थी और कहते हैं कि जब 1 वीक से बारिश प्रॉपर्ली हो तो इन इलाकों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया ना। शायद गाइड किया होता तो हम लोग ना जाते, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा, जब तकरीबन मैक्सिमम आधा घंटा मैं हेल्प मांगती थी, मेरे साथ कोई भी मेरी हेल्प को नहीं आया और मैं निकाल भी नहीं पाई अपने बच्चों को। मैं ज़मीन पे बैठ के रोड थी और मैंने अपने आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा कि वो मुझे लम्हा याद आता है कि मैंने कहा अल्लाह ताला ये क्या किया मेरे साथ, और ऐसी जगह पे किया जहाँ कोई मेरी हेल्प के लिए भी नहीं आ रहा। ये कुदरत है तेरी। कभी वो चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि क्या जब मैं यहाँ आई तो मुझे वो सारा फोकस मिला कि वो क्या था। मैं ज़मीन पे बैठ गई और मैंने कहा ठीक है, अगर यही तेरी मर्जी है तो मुझे क्यों बचा रही है, मुझे भी ले जाती। ऐसा हुआ कि मैं आसमान की तरफ ही देखी थी तो बेसिकली जैसे हम वो फिल्मों में देखते हैं टूटता तारा आता है हमारे पास, आसमान से मुझे ऐसा फील हुआ कि एक रोशनी आई है मेरे पास जो मेरे टिकट घूम रही है सर के, और मैं उसको प्रॉपर्ली ऐसा देख रही हूँ कि वो मेरे क्या है, क्या आया मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे पास। मैं उसको फील नहीं करी। जब मैंने बाद में उस चीज़ को गौर किया कि जैसे अल्लाह ताला मुझे ये, मैंने सवाल किया और मुझे उस चीज़ का जवाब मिला, और उस रोशनी में एक साउंड था, भी यही अल्लाह रब्बी को मालूम। जब मैं उस साउंड को सुना तो मुझे नहीं समझ लगी कि वो क्या। कुछ देर के बाद वो रोशनी मेरे पास से ख़त्म हो गई और एक आदमी आया मेरे पास, तो उसने बोला, उन्होंने दुपट्टा उठाया मेरा और मुझे ऊपर दिया, चलो आओ निकालते हैं तुम्हारे बच्चे, आओ ना बेटे मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से आया। मैंने वहाँ से CMH हॉस्पिटल में हमें ट्रांसफ़र किया गया, हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ लेके आए, वहाँ से बच्चों को सेपरेट कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू दिया, मीडिया वाले आगे, सब ने बोला कहाँ से आए हैं, क्या है। सरप्राइज़ दिया, मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ देना था बेसिकली सबको कि हम लोग इस टाइम कश्मीर, हम किसी को बता के नहीं गए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसे मुझे उस टाइम अपने फादर का नंबर याद था, उनको मैंने बोला कि हम लोग यहाँ हैं तो हमारे साथ ये होगा, तो किसी को ये भी नहीं हो रहा था कि क्या हो गया, कि कल तो ये लोग, कल हम लोगों ने लंच किया सब लोगों ने, तो ये किस टाइम गया है। लेकिन प्रॉपर्ली मतलब कि जाने के पहले भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि जाना है, कोई चीज़ हमें रोक रही थी, हम पढ़ के निकलते हमने पढ़ा नहीं, हम इस्लामाबाद तक कोई बात नहीं की एक दूसरे से, कि जैसे पता नहीं किसी चीज़ में चले जाना उससे दूर, और यहाँ से कुछ ऐसा फील हो रहा था कुछ होने वाला। जब मैंने सब कुछ बता दिया, हम लोग यहाँ से आए हैं, ये है, हमारे साथ इतने बच्चे थे, और उन्होंने कुछ, मेरे पास एक डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ आप और कुछ कहना चाहती, कुछ लेना चाहती। तो मेरे हाथ में एक बजट था जिसमें मेरे प्रॉपर्टी, मेरे सेल फोन थे, क्रेडिट कार्ड थे, तो मैंने कहा बस ये ले लें, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, गाड़ी में से कुछ उठाया मैंने। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बस इंजेक्शन मुझे एंड उन्होंने मेरे शोल्डर ने पेमेंट मुझे तो सब कुछ अगर बाकी जरूर है कि मैं कर रही हूँ आज अपने अकाउंट। उसके बाद मुझे नहीं पता कि फिर क्या होगा। फिर बस उसके बाद सब ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि कोई भी मेरे पास पता करने आता था तो डॉक्टर्स को रोक लेते, इनके पास नहीं जाना, इनको बचाना है तो बस
तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि जब मैं उसको कहती हूँ मैं उसके पास अपना फेस करती हूँ, मैं कहती हूँ नशा पारी करो, इतनी कॉन्शियस हो गई हुई है कि अब मुझे किस कर देती है तो मेरी हैंड ग्रिप कर लेती है, बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है लेकिन ग्रिप कर लेती हूँ तो रोती है। मेरा जब हैंड वो फिंगर ग्रिप करती है तो मेरे लिए यही फीलिंग होती है कि वो मेरे साथ है, लेकिन वो सेल्फिश हो जाती हूँ ना मैं उस चीज़ में, एक मदर सेल्फिश हो जाती है कि वो मेरा हैंड ग्रिप करती है, मेरे साथ तो है लेकिन वो साथ होने के ना बराबर है कि वो इस कंडीशन में है। बस ये दुआ करती हूँ तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह बस ज़िंदगी है तो सेहत के साथ लेके पास, ये नहीं कि मैं थक गई हूँ, मैं उसकी हिम्मत करके थक, ये नहीं कि वो, मैं ये देखती कि वो कितनी थकी, मैं इतनी सेल्फिश होती उसको ये नहीं कि मैं अपने एज उसको स्टैचू बना के अपने सामने रखूँ उसको देखती हूँ, ये नहीं देखा जाता। मदर तो बिल्कुल है। मतलब कि अपनी मैं तो कहती हूँ